نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحابه أصحاب النقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصفاتہ. یہ بیان ہے، باب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ، نام شریف اور حضور کے حلیہ شریف کا. نام مصطفیٰ اور رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس باب میں صاحب کتاب وہ حدیث پیش کریں گے جس میں حضور کی اسماء اور حضور کے ظاہری جسمانی حالت، جسے حلیہ شریف کہتے ہیں، حضور کے حلیہ کا بیان ہوگا. ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتی ہے صفت. بندے کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور پھر اس کی خوبیاں ہوتی ہیں جس کو صفات کہتے ہیں. نام کی کثرت یہ ذات میں خوبیوں کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں، رب کے 1000 نام ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے 2 نام ذاتی ہیں، ایک اللہ عربی میں اور ایل عبرانی میں. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ عربی میں اللہ اور عبرانی میں ایل. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 نام ذاتی ہیں، ایک احمد، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی نام صفاتی ہیں، رؤوف و رحیم ہیں، کریم ہیں. یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں. مشہور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نام ہیں، احمد، محمد اور محمود. زمین میں حضور کا نام محمد، آسمان میں احمد، اور حشر کے دن حضور کا نام محمود. اور اللہ اپنے نبی محمود کو حشر میں مقام محمود دے گا. وہ سب بیان کے تعلق سے وہ احادیث صاحب مشکات ذکر کریں گے. تو تینوں جو نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ تینوں مشتق ہے حمد سے. احمد، محمد اور محمود، یہ تینوں کا جو مادہ لغت ہے وہ حمد ہے. حمد ہی سے احمد بنا، حمد سے محمد بنا، اور حمد ہی سے محمود بنا. تو احمد کا مطلب بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. حضور جس طرح رب کی تعریف کیے ہیں اور حشر کے میدان میں کریں گے، حدیث پاک میں کہ اول و آخر میں کسی نے اللہ کی وہ حمد بیان نہ کی ہوگی جو حضور بیان کریں گے.
اور رب کی ذات، صفات، کمالات، اور رب کیا ہے، ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کا پتہ ہی حضور نے دیا ہے، سرکار نے عطا فرمایا ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور محمد کہتے ہیں وہ انسان جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف ہو، جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو۔ آج بھی اتنی صدیاں گزر گئی، حضور کا نام، حضور کی تعریف، حضور کا ذکر، حضور کا بیان جتنی زبانوں میں، جتنے قلموں میں، جتنی کتابوں میں، جتنے دور میں، جتنے مصنفوں نے لکھا ہے، ویسا کسی کا بھی ذکر و تعریف نہیں ہوئی۔ تو محمد ہوتا ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جائے۔ جہاں رب کی تعریف ہے، حضور کی، رب کے قریب میں رسول اللہ کی بھی تعریف ہے۔ اذان میں اشہد لا الہ الا اللہ ہے تو اسی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے۔ جہاں رب کی تعریف ہے وہاں محبوب کی تعریف۔ تو کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے وہ محمد۔ تعریف کیا ہوا؟ اس لفظ ہی میں اللہ تعالیٰ نے خوبی اور تعریف رکھ دی ہے۔ آگے حدیث آئے گی اس باب میں کہ جو محمد کو، جیسے کفار مکہ جو تھے وہ گالیاں دیتے تھے حضور کو، تو محمد کہہ کے تو کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ وہ خود کہہ رہے ہیں محمد، یہ لفظ محمد ہی حضور کی تعریف ہو گیا۔ اتنا پیارا نام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب۔ حضور کا نام محمد میں بوسہ، ہونٹ خود بخود بوسہ لے لیتے ہیں۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپ ہیں اپنے سب انہی کو کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے گلاب چارۂ درد رضا کرتے ہیں۔ سنی حدیث فصل اول کی۔ ان جبیر ابن مطعم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا لاسماء انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا احمد وانا الماحی الذی یحمی اللہ بالکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ حضور فرماتے ہیں میں محمد، میں احمد اور میں ماحی۔ ماحی کسے کہتا ہے؟ اس کا مادہ محو ہے، مٹانا، اور ماحی کا مطلب مٹانے والا۔ حضور کہتے ہیں میں احمد، میں محمد، میں ماحی، ماحی مٹانے والا۔ پھر اس کی شرح خود حضور بیان کر رہے ہیں، میں کون ماحی، کیسا ماحی؟ الذی یمحو اللہ بالکفر، میں وہ ماحی ہوں اللہ میری ذریعہ، میرے توسط سے زمانے سے کفر کو مٹائے گا، مجھ سے کفر کو مٹائے گا۔ حضور نے اللہ کی وحدانیت، توحید پرستی، رب کی ذات، صفات اور حقیقت معرفت ربی کا اتنا بہتر پتہ مصطفیٰ جان رحمت نے دیا کہ آقا نے اپنی حیات طیبہ میں کھل کے بتایا ایمان یہ ہے، کفر یہ ہے، ایمان کی حقیقت یہ، کفر کی حقیقت یہ۔ اور زمین پہ جب کفر و شرک ہی تھا، حضور کی تشریف آوری سے زمین سے کفر مٹا اور اللہ نے ایمان اور اہل ایمان کو غلبہ دیا۔ حضور کہتے الماحی انا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر، میں ماحی ہوں، مٹانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ کفر کو مٹائے گا۔ انا الحاشر، حضور کہتے ہیں میرا نام حاشر ہے،
میرا نام کیا ہے؟ حاشر۔ حاشر کا مطلب جمع کرنے والا، میں جامع ہوں۔ کیا مطلب؟ حشر کہتے ہیں نا، جب لوگ جمع ہوں گے اس کو حشر کہتے ہیں، اور حاشر جمع ہونے والا، جمع کرنے والا، جامع۔ تو حضور کہتے ہیں میں حاشر، میرا نام حاشر۔ کیا مطلب اس نام کا؟ آقا کہتے ہیں الذی یحشر الناس علی قدمی، اس لیے کہ سب لوگ میرے قدم پر ہی جمع ہوں گے، میرے قدم پر ہی جمع ہوں گے، یعنی سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا پھر کائنات نکلے گی۔ میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور لوگ میرے قدم پہ جمع ہوں گے۔ گزشتہ درس میں بیان کیا، سب سے پہلے حضور اپنی قبر سے تشریف لائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ، پھر ابو بکر و عمر، پھر اہل بقیع، جنت البقیع والے، پھر مکہ معظمہ کے قبرستان، اور پھر درجہ بدرجہ کائنات کے اور قبرستانوں سے، قبروں سے لوگ اٹھیں گے۔ سب سے پہلے حضور کا جو ہے حشر، یعنی حضور اپنی قبر انور سے تشریف لائیں گے، اور پھر لوگ حضور کے قدم پر، حضور کے تتبع میں لوگ پھر اپنی قبروں سے اٹھتے جائیں گے، یعنی جمع حضور کے قدم پہ ہوں گے، آقا کے قدم پہ۔ تو حضور کہتے انا الحاشر الذی، میں وہ جامع ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے۔ یحشر الناس علی قدمی، انا العاقب، اور میں عاقب ہوں۔ عقب کہتے ہیں پیچھے کو، بعد کو، عربی لغت میں، اور اسی کا اسم فاعل عاقب، اور اسی سے یعقوب ہے، بعد والا۔ تو چونکہ حضرت تفسیر میں نے بتایا تھا کہ حضرت عیس اور یعقوب یہ دونوں بھائی تھے، اور دونوں جڑوا پیدا ہوئے تھے، حضرت یعقوب اور عیس، جو حضرت یعقوب کے بھائی جڑوا پیدا ہوئے، ٹوینز۔ تو جڑوا جب پیدا ہوں گے تو پہلے ایک آئے گا، پھر دوبارہ اسی وقت دوسرے کا جنم ہوگا۔ تو حضرت یعقوب بعد میں آئے، پہلے ان کے بھائی جناب عیس آئے شکم مادر سے دنیا میں، اور پھر یعقوب آئے۔ تو چونکہ وہ بعد میں آئے تو نام ہوا یعقوب، بعد میں آنے والا، دوسرے نمبر پر پیدا ہونے والے یعقوب۔ تو یہ اب عقب، اور اسی سے عاقب ہے بعد والا۔ حضور کہتے ہیں میں عاقب ہوں۔ عاقب مطلب انبیاء میں عاقب، العاقب الذی لیس بعد النبی۔ پھر حضور خود اس کی شرح کرتے ہیں کہ عاقب کون ہے۔ آقا کہتے ہیں میں وہ عاقب ہوں کہ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، کوئی نبی نہ ہو۔ گویا حضور کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں ہے، مقام نبوت حضور کے بعد کسی کو ملنا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے حتمی اور بڑا اسٹرونگ فیصلہ حضور کے تعلق سے فرما دیا، خاتم النبیین، یہ نبیوں میں سب سے آخر ہے، اب قیامت تک نبی ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا کوئی نبی تو حضور کہتے ہیں لکانا من بعدی نبی، لکانا میرے بعد لوگ اگر کوئی نبی ہوتا لکانا عمر، تو ضرور عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ اب یہ تو وہابیوں نے دروازہ کھولا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے تو حضور کے خاتم النبی ہونے میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ منطق سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ابھی تک کہ جب حضور کے بعد کوئی نبی آئے تب حضور خاتم النبیین ہی رہے۔ ارے جب حضور کے بعد کوئی آیا ہے تو پھر حضور خاتم نہ رہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے قادیان پنجاب میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس کے ماننے والے ادھر ادھر کے پٹیاں چلاتے رہے کہ نہیں یہ نائب ہیں، یہ غلام احمد ہیں، یہ ذلی نبی ہیں، تحتی نبی ہیں، سایہ ہے، اس طرح کی پٹیاں چلاتے رہے۔ کسی طرح کی نبوت اللہ تعالیٰ دے گا ہی نہیں۔ آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت ہے، اب نبی ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، چٹکتا پھر کہا کوئی غنچہ باغ رسالت کا۔ باغ بھر گیا، اب کسی اور گنچے کے کھلنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ چٹکتا پھر کہاں کوئی غنچہ،
باغ رسالت کا، محمد مظہر کامل حق شان وحدت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹے زنجیریں گنہگاروں چلو، مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ رضا جوشی سے بہرے اسیاں سے نہ گھبرا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا۔ تو یہ العاقب الذی لیس بعد النبی، عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ ان ابی موسیٰ الاشعری قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء فقال انا محمد محمد ومخفی والحاشر ونبی التوبہ ونبی الرحمہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے نام بتایا کرتے تھے۔ حضور ابو موسیٰ اشعری کیا کہتے ہیں؟ یسمی یا لنا نفسہ اسماء، حضور ہمیں اپنے اسماء بتایا کرتے تھے، حضور ہمیں اپنے نام بتایا کرتے تھے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں۔ آقا حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں فقالا، تو ایک دن سرکار فرماتے ہیں سنو، میں محمد، میں احمد، مقفی، اور میں مقفی ہوں، میں حاشر ہوں، میں نبی توبہ ہوں، میں نبی رحمت ہوں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مقفی، احمد و محمد کی شرح کا حضور فرماتے میں مقفی۔ مقفی کسے کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ انسان جو سب کی مہمانی کرتا ہو، سب کی مہمانی کرتا ہو، جس کے دسترخوان پر کائنات میزبان ہو اور ایک ہی مہمان ہو، وہ عامرہ کا لال۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمیں خاں زماں خاں زمانہ مہمان، یہ زمین دسترخوان ہے مصطفیٰ کا، یہ آسمان مصطفیٰ کا دسترخوان ہے، اور کائنات جو کھا رہی ہے یہ سب مہمان ہیں، میزبان مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمیں خاں زماں خاں زمانہ مہمان، صاحب لقب کس کا، صاحب خانہ لقب کس کا، تیرا تیرا۔ حضور یہ کائنات میں زمین و آسمان آپ کے جو ہے گھر کا دسترخوان ہے، اور جو کائنات کھا رہی ہے سب آپ کی مہمان ہیں، اور میزبان کھلانے والے آپ ہیں۔ زمیں خاں زماں خاں زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا، تیرا تیرا۔ آقا کہتے ہیں انل مقفی، میں مہمان، سب کا مہمان کرنے والا، والحاشر، میں حاشر ہوں۔ اس کے تعلق سے بتایا نبی التوبہ و نبی الرحمت، میں نبی التوبہ ہوں اور میں ہی نبی رحمت ہوں۔ نبی التوبہ کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ جن کے وسیلے سے توبہ قبول کرے۔ جہاں جس توبہ میں میں نہیں ہوں وہ توبہ توبہ نہیں ہے، وہ توبہ توبہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے لوگو اپنے جانوں پہ ظلم کر چکو، وَلَوْ أَنَّهُمْ، یہ لوگ اگر محبوب اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے، جَاءُوكَ، آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور آپ کی بارگاہ میں رہ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور نبی بھی ان کی توبہ کے لیے رب سے التجا کریں۔ اللہ نبی بھی ان کی توبہ کے لیے رب سے التجا کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ حضور کے صدقے ہی توبہ ہے۔ ارے ہم انسان ہیں، ابو البشر ہمارے باپ جناب آدم ہے، جب تک دعا میں حضور کا نام نہ لیا آدم روتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ کتنے سال تک روئے،
اور جب اپنی دعا میں حضور کا نام لیا، اے اللہ اس نبی کے صدقے مجھے بخش، اس نبی کے صدقے میری توبہ قبول فرما جس کا نام تو نے اپنے نام سے ملایا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے آدم تمہیں کیسے پتا چلا؟ اللہ رب جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے۔ آدم کہتے اے مولا جب میں نے آنکھیں کھولی تو عرش کے پایوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے سمجھ لیا اے اللہ تو نے جس ذات کا نام اپنے نام سے ملایا ہے وہ ذات بڑی عظیم ہوگی۔ قرآن کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات لے لیے، پا لیے۔ کون سے کلمات تھے؟ وہ وہی کلمات تھے جس میں حضور کا نام تھا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر انہی نام یعنی حضور کے نام کا وسیلہ دے کر دعا فرمائی، تاب علیہ، اللہ دعا قبول کر چکا، اللہ نے دعا قبول کی۔ تو حضور نبی التوبہ ہیں۔ امت جب تک اپنے دعا میں اپنی توبہ میں حضور کا نام نہ لے، رب کہتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، جاؤ کا، اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور توبہ کریں۔ اعلیٰ حضرت کہتا ہے کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، رد ہو پھر کب، یہ شان کریموں کے در کی ہے، رد کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب مجرم آ گیا اس بارگاہ میں تو پھر نبی رحمت کے صدقے توبہ قبول ہے، اور کہتے ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، یہاں ہاتھ اٹھایا اور وہاں قبول، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، یہی ہے وہ نبی الرحمہ۔ اور آقا کہتے ہیں میں نبی رحمت ہوں، اس لیے کہ حضور کے لیے رب کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، رحمت بن کر آئے ہیں۔ حضور کی رحمت ہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم پل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور سب سے بڑا صدقہ حضور کی رحمت کا یہ ہے کہ ہمیں ایمان ملا۔ اب جو حضور ایمان ہی حضور کے صدقے ملا ہے، اور اب وہ حضور کو نہ مانے، ارے کلمہ جس نبی نے دیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا افر منکر، یہ بڑا جوش تعصب آخر اس نبی کے علم پر، شفاعت پر، غیب پر اعتراض کرتا ہے۔ ارے اسی نبی نے کلمہ دیا، احسان ہے۔ کہتے ہیں افر منکر، یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ کلمہ ہی جس نے دیا ہو کم سے کم اسی کا لحاظ ہوتا۔ تو نبی رحمت ہے مصطفیٰ، اور رحمت کونین ہے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، وہی رب ہے یا رسول اللہ جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور اسی طرح کی احادیث آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالی۔ الفاتحہ۔